دوسرا اور پھر تیسرا. تو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے دن رکھا جائے. لیکن ہم جو ہے جب کوئی چیز کاروبار کرتے ہیں یا کوئی لین دین کرتے ہیں, 1 روپے کا بھی اگر ہمیں نفع ہو رہا ہو, چاہے اس میں تھوڑی مشقت ہوتا ہے, وہی حاصل کرتے ہیں. ہم 1 روپے کا نفع بھی نہیں چھوڑتے. یہاں مفت میں ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے کہ اگر پہلے دن کر لو تو یہ باعث فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ملے گی. تو پھر یہ کوئی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے دن قربانی ہو جائے, کوئی عذر نہیں ہے, ورنہ پھر دوسرے دن کر لی جائے, تیسرے دن بھی بہرحال جائے گا. اب 3 دن وقت تو ہے قربانی کا, لیکن شروع کب ہوتا ہے, اختتام کب ہوتا ہے. تو اس میں یاد رکھیے کہ اس میں دیہات اور گاؤں کے اعتبار, دیہات اور شہر کے اعتبار سے فرق ہے. دیہات میں تو 10 ذی الحج کی صبح صادق, یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, ابھی اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے, اس وقت سے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دیہات والا اگر اس وقت جانور ذبح کر دیتا ہے تو حلال ہو جائے گا. لیکن شہر والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک عید کی نماز کا سلام نہ پھر جائے, بلکہ بہتر یہ ہے کہ امام خطبہ پڑھ لے اس کے بعد ذبح کرے. بہرحال عید کی نماز ہو جانے تک انتظار لازم ہے. عید کی نماز کا جب امام سلام پھیر لے تو قربانی کرے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بندے نے خود عید پڑھنی ہے وہیں کا سلام پھرے, یہ انتظار ضروری نہیں. پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی, پتہ چل گیا, جیسے عمومی طور پر دعوت اسلامی کی جو عید کی نمازیں 6 بجے جب بہت جلدی ہو جاتی ہیں, یعنی کہ وہ تقریباً 20 منٹ 30 منٹ کا فاصلہ دے کے ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں یہی تقریباً پورے پاکستان میں رائے جا کے نماز کرا دیتے ہیں. تو دعوت اسلامی والوں نے بھی کرا لی ہو تو آپ پورے شہر میں پھر قربانی کر سکتے ہیں. اگر عید سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی درست نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں, وحشی جنگلی جانور, چاہے ان کو پالتو بنا لیا, جیسے ہرن کو بعض اوقات لے آتے ہیں گھر میں پال رکھا ہوتا ہے, یوں تو ہمارے یہاں شیر کو بھی, چیتوں کو بھی پال رکھا ہوتا ہے, یعنی پالتو بنا لیے جاتے ہیں بعض اوقات. چیتا شیر تو حرام ہے, وہ ویسے ہی کھانا حلال نہیں, میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا. تو بہرحال ہرن, نیل گائے, زیبرا بھی حلال ہے. تو زیبرا اور بہت سارے اس طرح کے جاندار کے جو حلال ہیں ان کو کسی نے پالتو بنا لیا تو بھی وہ قربانی اس کی نہیں کر سکتا. قربانی کے لیے کون سے جانور ہونے چاہیے؟ اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے, اس میں نر و مادہ دونوں شامل ہیں. گائے کی قربانی ہو سکتی ہے, اسی میں بھینس بھی شامل ہے. بعض اوقات لوگ بھینس کی قربانی میں شبہات پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام نے یہ قربانی نہیں کی تھی, اس کا ثبوت کہاں سے ہے. تو یاد رکھیے جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ہمارے لیے معیار یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کون کون سا کام کیا. یوں تو حضور علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے اور جو بلکہ تبلیغی زندگی ہے وہ تو بہت کم ہے, کیونکہ جو آپ مکہ پاک میں رہے تو اولاً تو اسلام کا اعلان ہی نہیں کیا, یعنی کھلے عام اعلان تو نہیں کیا. نمازیں بھی چھوٹ کے ادا ہوتی رہی بہت عرصہ. حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے تو تب جا کے نماز اعلانیہ طور پہ ہوئی. تبلیغ کی تو کھلی اجازت ہی نہیں دی گئی آپ کو, کفار نے بہت آپ کو پریشان کیا. کھلی تبلیغ کا جو معاملہ ہے وہ مدینہ پاک میں ہے اور 13 سال تقریباً وہ عرصہ بنتا ہے. تو اتنی مختصر سی زندگی میں یہ تا قیامت کے مسائل کو حضور نہیں عملی طور پہ کر کے جا سکتے. تو ہمارے لیے قرآن و حدیث میں ضوابط دیے گئے, جیسے میں نے آپ کے سامنے کئی ضابطے عرض کیے, یہ سارے ضوابط قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں. تو قرآن و حدیث میں جو ضوابط ہیں ہمیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے اور رہنا ہے. تو بھینس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے اور علماء لغت نے لکھا ہے, اور لغت یہ ایسی چیز ہوتی ہے, بلکہ آپ تو قانون کا ہے ماشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں. قانون ہو کچھ بھی ہو لغت کا محتاج ہوتا ہے, بغیر لغت کے گزارا نہیں ہوتا. کسی بھی دنیا میں چلے جائیں آپ, یعنی کوئی سا بھی معاملہ ہو, شرعی معاملہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو, قانون کا معاملہ ہو, کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو تو اس کی جو لغت ہوتی ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو اہل لغت کے ہاں جو بھینس ہے اس کو جاموس کہا کہ الجاموس نوع من البقر ہے, یعنی یہ اس کی تعریف کی گئی ہے القاموس اور بہت ساری عربی لغات میں کہ بھینس گائے کا ہی ایک حصہ ہے اور اسی کی ایک قسم ہے. جب اس کی قسم ہے تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے بھی کی ہے, بلکہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ گوشت اس کا کھاتے ہیں, دودھ بھی پیتے ہیں. لہذا بہرحال بھینس کی گائے کی قربانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بکری بکرا ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے, دمبا بھیڑ اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. اب ان کی عمر سماعت فرما لیجیے. اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. گائے بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. بکری اور بکرا کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. دمبا اور بھیڑ ان کی عمر ہونی 1 سال چاہیے. ہونی کتنی چاہیے؟
1 سال، لیکن اس میں حدیث مبارکہ میں رخصت عطا فرمائی گئی ہے اگر دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کا 1 سال کا لگتا ہو، اتنا فربا اور موٹا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ سال کا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب اس میں تھوڑی سی مزید میں وضاحت کروں گا عمر کے اعتبار سے۔ بعض اوقات اس میں اب شبہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی دندہ جانور چاہیے، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ معیار نہیں ہے، اصل عمر کو معیار بنایا گیا، تو اصل درست بات کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اصل جو معیار ہے جو شریعت نے ہمیں عطا فرمایا وہ ہے عمر۔ لہذا اگر کسی آدمی کا اپنا جانور ہے یا کسی معتمد کے پاس جانور کھڑا ہے اور عمر اس کی پوری ہو گئی ہے ہجری سن کے اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے، وہ 10 دن مزید کم ہوتا ہے، تو 1 سال عمر بکرا بکری کی، 2 سال عمر گائے بھینس کی، 5 سال عمر اونٹ کی پوری ہو گئی ہے، کم فرما آپ کو پتا ہے، تو چاہے وہ دندہ نہ ہو، دانت اس کے نہ گرے ہوں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ یہ دندہ ہونے والی بات بھی غلط نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کرینہ ہے، بلکہ 80 سے 90% مسائل میرے خیال میں یہ پہچان کے اسی پر مدار ہوتا ہے۔ اپنا جانور کم ہی ہوتا ہے، اسی طرح کسی معتمد کے پاس کھڑا ہو یہ بھی کم ہی ہوتا ہے، مارکیٹ سے لینا پڑتا ہے، منڈی جانا پڑتا ہے وہاں سے، اب وہ غیر معروف ہیں، اور منڈی جا کے جانور لینے میں یہ ضروری ہوگا کہ دندہ جانور ہو تب آپ اس کو لیں، وگرنہ وہ چاہے کتنے کہے کہ بھی یہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، 2 سال ہے وغیرہ وغیرہ، اس نے تو چونکہ اپنا مال بیچنا ہے، اس حوالے سے وہ متہم ہے، کیونکہ اس نے اپنا مال بیچنا ہے، ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا۔ اور یہاں اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک مسلمان ہے تو اس کی بات پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ مسئلہ اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات کے حوالے سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا اگر کوئی کام کرے کہ جس میں، بلکہ آپ تو وہ کرا ہیں اور مجھ سے زیادہ شاید آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، گواہوں کے معاملات میں آپ کے علم میں ہوگا کہ باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، ماں کی، اس کے اسی طرح شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے حق میں، اس کی وجہ کہ یہ متہم ہے، یہ فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ باپ جب بیٹے کے حق میں گواہی دے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کہیں نہ کہیں یہ شبہ موجود ہے کہ یہ اس کی طرفداری کر رہا ہو، لہذا شریعت نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اس کو روک دیا، ہاں خلاف گواہی دے تو قبول ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اپنا مال چونکہ اس نے بیچنا ہے، تو یہاں پہ یہ ایک شبہ موجود ہے کہ ممکن ہے اپنا مال بیچنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہا ہو، لہذا شریعت نے یہاں روک لگائی ہے اور فرمایا کہ اس بارے میں متہم ہے، لہذا اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ دینداری کیوں نہ ہو، وہ کتنے کہتا ہے کہ عمر پوری ہو گئی ہے، جب تک ہمیں اس کے دانتوں وغیرہ سے کسی اور ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی ایسا جانور نہیں لے سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ اب آخری بیان کے اختتام کی جانب آپ پڑھ رہے ہیں، جانوروں کے عیوب کے متعلق تفصیل، کہ بعض اوقات پوچھا جا رہا ہے کہ جانور کا کان کٹ گیا ہے، اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، سینگ ٹوٹ گیا ہے، ٹانگ اس کی جو ہے ٹوٹ گئی ہے، بھینگا ہے، وہ لنگڑا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کب اس کی قربانی ہو جائے گی، کب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں ایک ضابطہ، جیسے شروع میں ضوابط عرض کی ہیں، یہاں پر بھی ایک ضابطہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ اس کو یاد رکھ لیں گے نا تو بہت سارے مسائل آپ خود کفیل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ضابطہ یہ ہے کہ جانوروں سے ہمیں جو مقاصد اور مطالب ہیں وہ 3 ہیں، ایک تو ہمیں گوشت چاہیے ہوتا ہے جانور سے، دوسرا جانور سے ہمیں دودھ چاہیے ہوتا ہے، اور تیسرا اسے سواری مطلوب ہوتی ہے۔ یہ 3 بڑے مقاصد ہیں ہمیں جانور سے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وہ عیوب کہ جو ان 3 مقاصد میں خلل ڈالیں، جو عیوب ان 3 مقاصد میں سے کسی ایک میں یا تینوں میں خلل ڈالیں، ایسے عیوب قابل گرفت ہوں گے۔ ایسے عیوب کیا ہوں گے؟ میں قابل گرفت کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ قربانی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان عیوب میں بھی شریعت نے تہائی تک رخصت دی ہوئی ہے، جو قابل گرفت ہیں ان میں بھی شریعت نے ایک حد تک یعنی تہائی تک رخصت دی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو ان 3 مقاصد میں خلل ڈالیں گے تو وہ قابل گرفت ہوں گے، اور جو ان 3 مقاصد میں خلل نہیں ڈالیں گے تو ان سے قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں، سینگ کا بتائیے کہ کیا یہ گوشت کا فائدہ دیتا ہے؟ گوشت کا فائدہ سینگ نہیں دیتا۔ اسی طرح اس سے دودھ میں کوئی عمل دخل ہو؟ دودھ میں کوئی عمل دخل نہیں۔ سواری کے کام آتا ہو؟ سوائے خوبصورتی کے اس کا کوئی کام نہیں، یعنی صرف یہ خوبصورتی ظاہر کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا سینگ چاہے دونوں ٹوٹ جائیں، سینگ چاہے دونوں ٹوٹ جائیں تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب جو مقصود ہے، جو مقصود میں خلل ڈالتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے جانور کی ٹانگ کٹ جائے گا تو آپ بتائیے خلل پیدا ہو گیا نہیں ہوگا؟ جب ٹانگ کٹ گئی، گوشت گیا، سواری کے بھی قابل نہ رہا۔
थन उसका कट गया, दूध के काबिल ना रहा और गोश्त भी गया। कान कट गया, ये भी गोश्त का हिस्सा होता है, तो ये गोश्त का हिस्सा होता है। इसी तरह समाज में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। आँख चली गई, तो आँख अगर से खाई नहीं जाती लेकिन आँख से जानवर देखता है तभी तो उस पर सवारी की जा सकती है, अंधे जानवर पे सवारी नहीं हो सकती। तो यूं उयूब को आप इसी पैराए में जब देखेंगे तो सारे उयूब आप पे वाज़े होते चले जाएंगे, उनके अहकाम आप पर वाज़े होते चले जाएंगे। अब मैं आपके सामने कौन से उयूब हैं कि जिनसे कुर्बानी हो जाएगी और कौन से जिनसे नहीं होगी, उनकी एक लिस्ट आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। 14 जानवर ये हैं ऐसे हैं कि उयूब पाए जाने के बावजूद उनकी कुर्बानी जायज़ है। भेंगा जानवर हो, भेंगा जानवर हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। भेंगा जानवर हो तो उसकी कुर्बानी क्या है? जायज़। उसकी वजह आप मेरे ख्याल में बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उसकी बिनाई तो सलामत है ना गोश्त में मसला पैदा हुआ, ना दूध में मसला पैदा हुआ, ना ही कोई चलने में मसला पैदा हुआ, सवारी, सिर्फ उसकी खूबसूरती में प्रॉब्लम पैदा हुआ और खूबसूरती मतलूब नहीं है। अच्छा, जिसकी नज़र तिहाई या उससे कम कमज़ोर हो, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो 3 मकासद में खलल डालते हैं उनमें भी शरीयत ने कुछ रुख्सत दी है और वो रुख्सत तिहाई तक है। तो नज़र अगर तिहाई तक कमज़ोर है तो काबिल मुआफ़ी है, नज़र तिहाई तक कमज़ोर है तो काबिल मुआफ़ी है, शरीयत उसमें रुख्सत अता फरमा देती है। जिसमें मामूली जुनून हो लेकिन चारा वगैरह खा लेता है, तो चूँकि तीनों काम हो सकते हैं, वो सवारी के भी काबिल है, गोश्त भी खाया जा सकता है वगैरह वगैरह। जिसे खारिश हो मगर फरबा, जिसे खारिश हो मगर फरबा, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। चक्की, दुम या कान, चक्की ये भेड़ दुम्बे वगैरह की होती है, चक्की, दुम या कान अगर तिहाई या इससे कम कटे हों तो भी कुर्बानी हो जाएगी, या कान कुदरती तौर पे छोटे हों तो भी कुर्बानी हो जाएगी। जानवर फंसी हो यानी उसके खुशियाँ निकाल लिए गए हों या कूट दिए गए हों, इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी कि ये भी 3 मकासद में से किसी में भी काम नहीं आता। भेड़ दुम्बा जिसकी ऊन काट ली गई हो, इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। इतना बूढ़ा जानवर के बच्चे के काबिल ना रहा, इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। दागा हुआ जानवर, इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी कि दाग देने से उसकी खूबसूरती में फ़र्क आता है। गाय या ऊँटनी जिसका सिर्फ एक थन खुश्क हो, ये थोड़ा समझ लीजिए, गाय या ऊँटनी जिसका सिर्फ एक थन खुश्क हो, इसकी कुर्बानी भी हो जाएगी। अगरचे देखें कि थन उसमें से है कि जिससे दूध आता है, गोश्त के भी काम आता है वो, लेकिन कुर्बानी क्यों हो रही है कि तिहाई से कम हुआ, तिहाई से 4 थन हैं उनमें से 1 कम हुआ तो तिहाई से कम हुआ ना, लिहाजा मुआफ है और कुर्बानी हो जाएगी। जिसके पैदाइशी सींग ही ना हो तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। जिसका सींग मीन यानी जड़ से कम टूटा हो, जड़ से कम टूटा है तो आपको अर्ज किया कि इस सूरत में वो मतलूब ही नहीं था, मकसूद ही नहीं था, खूबसूरती का सिर्फ फायदा दे रहा था, लिहाजा कुर्बानी हो जाएगी। जड़ से टूटा हो में क्या प्रॉब्लम है? जड़ से अगर टूट गया हो तो मसला यह है कि सींग जाने का मसला नहीं है, मसला यह है कि उससे जख्म पैदा हो जाएगा और जख्म ऐप पैदा करेगा, इस वजह से उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं उन जानवरों की तरफ कि जिनकी कुर्बानी, जिन उयूब की वजह से कुर्बानी नहीं होगी। अंधा जानवर यानी जिसकी बिनाई चली गई हो, तो अब चूंकि वो सवारी के काबिल ना रहा, या काना हो और कानापन ज़ाहिर हो, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। खारिश या किसी और वजह से इतना लागर और कमज़ोर हो गया कि हड्डियों में मर्ज ना रहा, इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। लगड़ा हो जो कुर्बान गाह तक खुद चलकर ना जा सके, तो अब अगरचे टांग उसकी मौजूद है लेकिन वो टांग सुधर चुकी होगी, गोश्त भी एक कम हो चुका, दूसरा सवारी में भी मसला आया, लिहाजा कुर्बानी नहीं होगी। कान, दुम या चक्की तिहाई से ज़्यादा कटे हुए हों, आपने अभी सुना था तिहाई या उससे कम हो तो हो जाएगी, इसका अंडरस्टूड मतलब ये था कि अगर तिहाई से ज़्यादा हो तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। पैदाइशी तौर पे कान ही ना हो तो कान चूँकि गोश्त का हिस्सा है, खाया जाता है, लिहाजा कुर्बानी नहीं होगी। या एक कान ना हो, एक हो एक ना हो, तो तिहाई तक मुआफ़ी थी ना, तो यहाँ आधी मनफात चलेगी, लिहाजा कुर्बानी नहीं होगी। थन कटे हो या खुश्क हो, गाय ऊँटनी में 2 और बकरी में 1, तो चूँकि आधी आधी मनफात चलेगी, तिहाई से ज़्यादा चलेगी, लिहाजा कुर्बानी नहीं होगी। नाक कटी हुई हो, कुर्बानी नहीं होगी। खुनसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों अलामतें हों, इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? अब बग़ैर गोश्त भी मौजूद है, सवारी के भी काबिल है, तो वजह असल ये है कि इसका गोश्त पकता नहीं है, इसका गोश्त पकता नहीं है, कितना ही पका लें, इस वजह से इसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये
یوں تفصیلات کی عیوب کے متعلق جانوروں کی کہ بعض عیوب سے جو معاف ہیں اور بعض عیوب ہیں کہ جو قابل گرفت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.